قرآن سیکھنے کی نیت سے جائیں, قرآن سننے کی نیت سے جائیں, اس نیت سے جائیں کہ میں آقا کریم کی نعت سنوں گا, اس نیت سے جائیں کہ میں حضور کی ذکر کی محفل میں بیٹھوں گا, خالی جھولی لے کر گیا ہوں, میں کرم کی خیرات بھر کر اٹھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں موجود ہوں آستانِ عالیہ کتبال شریف میں حضرت پیر مظفر حسین شاہ صاحب کے دربار پہ. تو کل بروز جمعرات 4 ستمبر یہاں پہ بہت بڑا میلاد انعقاد کیا جا رہا ہے, تو ہم سب لوگوں کو شرکت کی دعوت دے رہے ہیں. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں مولانا نعمان ہاشمی صاحب, تو ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو لوگوں کو یہاں پہ شرکت کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کل 4 ستمبر بروز جمعرات کو لازمی آنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. نعمان بھائی, یہ جو کل ایک میلاد منایا جا رہا ہے, جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی معلومات جو ہمیں جتنے بھی آس پاس کے گاؤں ہیں, کتبال, ڈوئیاں, منگیال, جتنے بھی آس پاس کے علاقے ہیں, تو ان کو ایک پیغام دینا ہے. تو کل کے بارے میں آپ نے بتائیں اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. پہلے کچھ باتیں جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے. حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو رکھا ہے. اور وہ ایک بات ہے نا, وہ کسی نے کہا تھا کہ دنیا داروں کی محبت جو ہے وہ توڑتی ہے, لیکن رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ جوڑتی ہے. دنیا میں, دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں, حضور علیہ السلام کے غلام بستے ہیں. لباس اور ہے, رنگت اور ہے, قد کاٹ اور ہے, ان کی بولنے کا انداز اور ہے, ان کی زبانیں اور ہیں, لیکن جو سب کے دل ہے نا, وہ مدینے والے کی محبت میں دھڑکتے ہیں. سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت, حضور علیہ السلام کا ادب جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ تو اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا نا کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے, اور اپنا محبوب جو ہے وہ ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے. اور یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں. الحمدللہ دربار عالیہ سید مظفر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں ہر سال تقریباً پچھلے 5-6 سالوں سے 12 روزہ نورانی محفل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یکم ربیع الاول سے جیسی چاند نظر آتا ہے تو 12 ربیع الاول شریف تک روزانہ مغرب تا عشاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفل جو ہے وہ سجتی ہے, جس کا آغاز مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے. اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ ہماری محفل میلاد جو ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے. اور جیسی مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے, قرآن کریم برہان رشید کی تلاوت ہوتی ہے, ماشاءاللہ. اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد روزانہ مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں مختلف عنوانات سے, کبھی حضور کی سیرت کے حوالے سے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے حوالے سے, کبھی آقا کریم کے کردار کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, معجزات کے حوالے, یعنی کہ مختلف موضوعات پہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ گفتگو کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہو جاتی ہے. نماز عشاء جو ہے وہ بجماعت ادا کرنے کے بعد جو ہے آخر میں لنگر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ ہمارا پچھلے 5-6 سالوں سے جاری ہے. اور ہماری جو مرکزی محفل پاک ہوتی ہے جو ہر سال ہوتی ہے, وہ بھی انہی 12 روزہ نورانی محفل کے اندر اس دفعہ جو ہے وہ آ گئی ہے. اب 4 ستمبر ایک منٹ, جو ہمیشہ جو چھٹے مہینے یا 7ویں مہینے پہ ایک میلاد ہوتا ہے آپ کا جو بہت بڑا ہوتا ہے, یہ وہی میلاد ہے یا الگ ہے؟ جی, یہ وہی محفل پاک ہے, اور اس کو ان 12 روزہ نورانی محفل کے اندر جو ہے وہ لے کر آئی, ہماری انتظامیہ لے کر آئی ہے. اب اس میں وہ جو بڑی محفل پاک ہے اس کا شنڈول کچھ اس طرح ہے کہ کل بروز جمعرات 4 ستمبر محفل اپنے وقت بھی شروع ہوگی مغرب کی نماز کے بعد, اور اس کا جو اختتام ہے, باقی محفل جو ہوتی ہیں وہ ان کا اختتام عشاء کی جماعت سے پہلے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو اختتام ہے یہ رات 11 بجے میکسیمم 11:30 بجے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا. اس میں خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے دارالعلوم سید مظفر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں, جہاں میں تقریباً 100 کے قریب حفاظ کرام جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس سال تقریباً 14 حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے, ان کی دستار فضیلت بھی ہونی ہے.
یعنی کہ ان کے سروں پر عزتوں کی دستار کو بھی ہے وہ اس محفل پاک میں سجایا جائے گا. اس محفل پاک کا جو عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ دستار فضیلت. اب اس محفل پاک میں ہمارے پاس مصر سے قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں, مصر سے جو قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو جو ہے وہ منور کریں گے. پھر اس کے بعد ثناخوانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. پاکستان کے نامور ثناخوان جس میں انوار الحق نظامی صاحب ہیں, انس قادری صاحب ہمارے راولپنڈی شہر کے بڑے خوبصورت ثناخوان ہیں, اور اسی طرح ننکانہ سے شہباز سلطانی صاحب تشریف لا رہے ہیں. پھر اس کے آخر میں خطاب ہوگا ہمارے راولپنڈی کے فاضل نوجوان ہیں علامہ وقاص چشتی صاحب, وہ خطاب ہوگا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 14 حفاظ کرام ہیں ان کے سروں پر عزتوں کی دستار کو جو ہے وہ سجایا جائے گا, یعنی دستار فضیلت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ہوگا. پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے ساتھ دعا, اور دعا کے آخر میں انشاءاللہ جو ہے وہ لنگر تقسیم کیا جائے گا. یہ سلسلہ محفل میلاد کا شروع سے چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے خود دیکھا کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر, شہر شہر, گھر گھر حضور کے ذکر کی محفلیں جو ہیں وہ جاری ہیں. یہ ذکر مٹنے کے لیے نہیں آیا, چاہے کوئی ذکر مٹانا چاہے, گھٹانا چاہے یا دبانا چاہے, اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ ذکر نہ کبھی مٹ سکا تھا, نہ مٹ سکتا ہے, نہ کوئی مٹا سکتا ہے. یہ تو ذکر بڑھنے کے لیے آیا ہے. تو یہ محفل میلاد جو ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان محفل کے اندر آئیں اور آ کر حضور علیہ السلام کی عشق و محبت کا جو درس ہے وہ حاصل کریں, حضور کی سیرت کو حاصل کریں. اب دیکھیں نا, جس طرح وہ مصر کے قاری صاحب آ رہے ہیں, اب ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں, بر وقت آئیں. جب ہم ٹائم پہ آئیں گے, اب قاری صاحب کے حوالے مائک جو ہے وہ ٹائم پہ کیا جائے گا. پھر قرآن کریم کی مقدس آیات سے وہ ہمارے دلوں کو مزین کریں گے, ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. پھر ہم حضور کی عشق و محبت کی نعت سنیں. ان محفل میں آپ کے پاس بھلے زیادہ ٹائم نہیں ہے, مختصر ٹائم کے لیے بے شک آپ آئیں, لیکن آئیں ضرور. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان محفلوں کے اندر روحانیت حاصل ہوتی ہے, اور آپ آئیں, قرآن سنیں, حضور کی عشق و محبت کی بات سنیں, خطابات سنیں. اب خطاب کے اندر حضور کی شمائل کی بات ہے, خصائص کی بات ہے, آپ کے ہجرت کی شب کی باتیں ہیں, ہجرت کے سفر کی باتیں ہیں, آپ کے مکہ اور مدینہ کی باتیں ہیں, آپ نے جن غزوات میں شرکت فرمائی وہ تذکرے ہوتے ہیں. پھر قرآن کریم کی روشنی میں حضور کی میلاد پہ دلائل دیے جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے, اور یہ درس دیا جاتا ہے کہ ہم میلاد منائیں اور میلاد کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنائیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنانے کی بے حد ضرورت ہے ہمیں. جب ہم میلاد مناتے ہیں, اور میلادی شخص کے لیے ضروری ہے, ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو بھی اپنائے. اور یہ سیرت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. اور جب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں گے, قرآن کی روشنی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کی روشنی میں, ہم دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور آخر میں پھر سے میں یہ التجا کرتا ہوں تمام بھائیوں سے کہ ضرور بضرور ان محفل میلاد میں شرکت فرمایا کریں. آپ ضرور بضرور یہاں پر تشریف لائیں, اور آپ کے علاقے میں جہاں پر محفل میلاد ہو رہی ہیں, آپ کی مسجد میں ہو رہی ہیں, آپ کے دوسرے گاؤں میں ہو رہی ہیں, آپ ضرور بضرور جائیں. جو آپ کے پاس وقت ممکن ہے آپ ضرور جائیں, اور ان محفل پاک میں بیٹھ کر روحانیت جو ہے وہ حاصل کریں, علم حاصل کریں, دین سیکھنے کی نیت سے جائیں, قرآن سیکھنے کی نیت سے جائیں, قرآن سننے کی نیت سے جائیں, اس نیت سے جائیں کہ میں آقا کریم کی نعت سنوں گا, اس نیت سے جائیں کہ میں حضور کی ذکر کی محفل میں بیٹھوں گا, خالی جولی لے کر گیا ہوں, میں کرم کی خیرات بھر کر اٹھوں گا. پھر دعا کریں, صلاۃ و سلام پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کے دین مصطفیٰ کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی تا صبح قیامت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی آمد, حضور کی محفل میلاد منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو محفل پاک ہو رہی ہیں, اور جو کل محفل پاک ہو رہی ہے, جو انتظامیہ ہے ہماری, جو معاونین ہیں, جو محبین ہیں, جو تعاون کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی جو ہے وہ بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. بہت شکریہ نعمان بھائی.